سب سے پہلے ایمان لانے والی، سب سے پہلی رفیقہ، سب سے سچی مددگار، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی حامی، رازدار اور اسلام کی پہلی مالی معاون۔ وہ ہستی جس نے اپنا سارا مال اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قربان کر دیا۔ بے مثال وفاداری اور قربانی کی علامت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 برس تک ساتھ نبھانے والی شریکہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ اپنی قربانیوں، صبر اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کے ذریعے انہوں نے اسلامی تاریخ میں اپنا نام سنہری حروف میں رقم کر دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں دانیال وائس، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا کی مکمل داستان بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک غیر معمولی خاتون تھیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص اوصاف سے نوازا تھا تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین رفیقہ بن سکیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص اہتمام کے ساتھ پیدا فرمایا تاکہ وہ عظیم ترین انسان کی عظیم ترین زوجہ بنیں اور اہل بیت میں بلند مقام حاصل کریں۔ اہل بیت میں نمایاں مقام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہے، اور ان کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مقام بھی نہایت بلند ہے۔ وہ مکہ مکرمہ کی سب سے مالدار خاتون تھیں، جن کے پاس مکانات، تجارتی قافلے اور بے شمار دولت تھی، مگر ان کی اصل پہچان ان کا پاکیزہ کردار، عزت اور اعلیٰ اخلاق تھے۔ اسی لیے انہیں نبوت سے پہلے ہی طاہرہ یعنی پاکیزہ کہا جاتا تھا۔ اس وقت ان کی عمر 40 برس تھی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی۔ جب انہوں نے اپنے تجارتی قافلے کے لیے شام جانے کے لیے ایک امانت دار شخص کی تلاش کی، تو حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فوراً اس تجویز کو قبول کر لیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ہی محمد الامین کے لقب سے مشہور تھے۔ جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کے دوران خاص خیال رکھنا اور ہر بات پر نظر رکھنا۔ جب قافلہ واپس لوٹا اور میسرہ نے سفر کے حیرت انگیز واقعات سنائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں ایک فیصلہ راسخ ہو چکا تھا، اور نکاح کی پیشکش خود ان کی طرف سے آئی۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک بیوہ تھیں اور 2 بچوں کی ماں بھی تھیں۔ بہت ساری نکاح کی پیشکشیں ملنے کے باوجود انہوں نے سب کو رد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی روح کی پاکیزگی اور جود کے ذریعے ان کی تقدیر کو سنوار رہا تھا تاکہ وہ مستقبل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مددگار شریک حیات بن سکیں، جو نبوت کے بھاری بوجھ کو اٹھائیں گے۔ ان کی قریب ترین رفیقہ نفیسہ بنت منا تھی، جس نے نکاح کی پیشکش لائی۔ ان کے بیچ مکالمہ یوں ہوا، اے محمد، کون سی چیز تمہیں نکاح سے روکتی ہے؟ میرے پاس نکاح کے لیے کافی دولت نہیں۔ اگر یہ فکر دور ہو جائے اور تمہیں کسی دولت مند، خوبصورت، شریف اور مناسب خاتون سے نکاح کی پیشکش دی جائے تو کیا تم قبول کرو گے؟ یہ کون ہے؟ خدیجہ، خویلد کی بیٹی۔ مگر یہ کیوں کر ممکن ہے؟ اس کام کو میرے سپرد کر دو، پھر میں قبول کرتا ہوں۔ خلق کی عزت، عظمت کی مثال، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح ان کی خودداری کی طرح سادہ ہوگی۔ مقررہ دن خاندان حضرت خدیجہ کے گھر جمع ہوئے۔ رسم کے مطابق دولہا کے خاندان کا ایک بزرگ نے ان کی طرف سے کلام کیا۔ حضرت ابو طالب، جو نبی کے لیے والد کا کردار ادا کر رہے تھے، کھڑے ہوئے اور نبی کی زندگی کی جوہر کو ظاہر کرنے والا خطبہ دیا۔ حمد اس اللہ کے لیے جو ہمیں ابراہیم کی نسل سے اسماعیل کی اولاد، مہاد کی نسل اور مدار کی جڑوں سے پیدا کیا۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ قریش کے نوجوانوں میں بے مثل ہے۔ عزت، شرف،
حکمت اور فضل میں وہ سب سے آگے ہے۔ سچ، اس کی دولت محدود ہے، مگر دولت کیا ہے؟ یہ عارضی سایہ، عارضی پردہ، ایسی چیز ہے جو آتی اور جاتی رہتی ہے۔ اللہ کی قسم، اس کا رتبہ اور مقام اس کے بعد سے بس بڑھتا ہی جائے گا۔ اب وہ آپ کی بیٹی خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور 20 نر اونٹ کی مہندی کا وعدہ کیا ہے۔ اس طرح مکہ کی سب سے پاکیزہ خاتون مادی اور روحانی طور پر سب سے معتبر نوجوان سے شادی کر گئی۔ ان کا گھر زمین پر جنت بن گیا، 6 بچوں کی نعمت کے ساتھ جو ان کے اتحاد کے پھل تھے۔ ان کا پہلا بیٹا قاسم زیادہ زندہ نہ رہا۔ ان کی پہلی بیٹی کا نام زینب رکھا گیا، یعنی والد کی زینت۔ یہ نام دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے تاریک ذہنیت کو چیلنج کیا، جو بیٹیاں زندہ دفن کرتے تھے، اور اعلان کیا، بیٹیاں خاندان اور معاشرے کی زینت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ 25 سال تک شادی شدہ رہے۔ ان کی شادی کے آخری 10 سال نبی کی حیثیت میں تھے۔ جب وہ حق کا پیغام پھیلائے، اللہ کا پیغام پہنچائے اور مکہ کے ظالموں کے خلاف جدوجہد کریں، ان کی سب سے بڑی مددگار ہمیشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ انہوں نے کبھی انہیں نہیں بھولا اور ہر موقع پر ذکر کیا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد النبوی میں بیٹھے تھے۔ حضرت خدیجہ کے یادیں ان کے ذہن میں کئی سال بعد بھی گزرنے لگیں۔ نبی کریم سید الانبیاء نے ریت پر ایک شاخ سے 4 خط کھینچے۔ پھر انہوں نے اپنے صحابہ سے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں یہ کیا ہیں؟ اپنے عزت دار حوالے سے صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ وہ پوری توجہ سے انہیں دیکھتے رہے، ان کے الفاظ سننے کے شوقین۔ رسول اللہ نے ان 4 خطوں کی طرف دیکھا، پھر دنیا کی سب سے سریلے اور نرم آواز میں انہوں نے گنتی کے ساتھ بولا، جنت کی سب سے بہترین خواتین یہ 4 ہیں۔ انہوں نے آگے کہا، ایک مریم، عمران کی بیٹی، دوسری آسیہ، فرعون کی بیوی، تیسری فاطمہ، محمد کی بیٹی، اور چوتھی خدیجہ بنت خویلد۔ صرف ان کا نام لینا ہی ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ موجود محبت اور گہری چاہت کو ظاہر کرتا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا، ان سے پوچھا گیا کہ وہ کہاں قیام کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے حکم دیا کہ ان کا خیمہ ہماری ماں حضرت خدیجہ کے قبر کے پاس لگایا جائے۔ وہ تقریباً 2 ہفتے وہاں رہے جب تک کہ غزوہ حنین نہ ہوا۔ اس انتخاب کے ذریعے گویا وہ حضرت خدیجہ سے کہہ رہے تھے، سب سے مشکل دنوں اور آزمائش کے وقت تم نے میری امت کے لیے قوت اور ایمان کی مثال قائم کی۔ تمہاری خیرات، مدد اور انتھک کوششیں میرے دل میں اتنی قیمتی ہیں کہ اگر میں مکہ میں قیام کرتا تو وہ جگہ جہاں میں قیام کرتا دوبارہ تمہارے ساتھ ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ حضرت عائشہ اگرچہ خدیجہ کے زمانے میں نہیں تھیں، مانتی تھیں کہ خدیجہ ایسی تھیں جس پر وہ سب سے زیادہ حسد محسوس کرتی تھیں۔ کئی سال بعد حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد ایک بوڑھی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ دیکھ کر انہوں نے کہا، اس خاتون کے لیے راستہ بنائیں۔ وہ زمین پر اپنی چادر بچھا کر انہیں بیٹھنے کی جگہ دی اور ذاتی طور پر خوش آمدید کہا۔ حضرت عائشہ نے دور سے دیکھا، تجسس اور ہلکا سا حسد پیدا ہوا۔ یہ عورت کون تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی، کبھی ہنسے، کبھی سنجیدہ لگے اور کبھی خوش مزاج نظر آئے۔ کچھ وقت بعد جب عورت چلی گئی، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ وہ کون تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ خدیجہ کی دوست ہیں، ہم ان کی یاد میں پرانی یادیں تازہ کر رہے تھے۔ یہ لمحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ کے لیے وفاداری کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر بھی حضرت عائشہ کا خدیجہ کے لیے حسد جیسا کہ ان کی پچھلی زوجہ باقی رہا۔ ایک بار انہوں نے کہا، اے رسول اللہ، کیا اللہ نے آپ کو ان سے بہتر نہیں دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے عائشہ، جب سب نے مجھے انکار کیا وہ مجھ پر ایمان لائے۔ جب لوگوں نے اپنی دولت روک رکھی، انہوں نے اپنے مال سے میری مدد کی۔ جب میں اکیلا تھا وہ میری شریک تھیں۔ جب میں مشکل میں تھا انہوں نے مجھے تسلی دی کہ ثابت قدم رہو، تمہیں اللہ کی رحمت ملے گی۔ نہیں عائشہ،
اللہ نے مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی نہیں دیا۔ خدیجہ بیس 25 سال کی عمر میں زندگی کے سفر میں ان کی شریک تھیں۔ ہماری ماں خدیجہ وہ شریک بننا چاہتی تھی۔ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے بہت متاثر تھیں۔ انہوں نے میسرہ کے ذریعے پیغام بھیجا جو الامین کے نام سے معروف تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ کے پاس بہترین کردار تھا۔ آپ کا چہرہ دنیا کے ہر انسان سے زیادہ خوبصورت تھا جو کبھی رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو سمجھنے کے لیے آئیے حضرت عائشہ کی بات سنیں۔ انہوں نے کہا، جن خواتین نے حضرت یوسف کو دیکھا وہ ان کی خوبصورتی سے اتنی حیران ہوئیں کہ وہ پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیں۔ اگر وہ خواتین میرے نبی کو دیکھتیں تو اپنے دلوں میں چشمیریاں گھونپ دیتیں۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی تھی۔ پھر بھی آپ کا کردار اس سے بھی زیادہ عظیم تھا۔ یہ داستان دلوں میں اتر گئی اور انہیں گہرا چھو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس غیر معمولی فطرت کو پہچانا۔ وہ پختہ اور باہوش خاتون تھیں، مکہ کی ایک ممتاز تاجرہ۔ وہ مالدار، شریفی اور غیر شادی شدہ تھیں۔ ان کے بے مثال کردار نے بہت سے درخواست گزاروں کو اپنی طرف متوجہ کیا، مگر خدیجہ رضی اللہ عنہا 40 سال کی عمر میں ہر اس پیشکش کو رد کر دیا جو مردوں نے اپنے آپ کو اس کے لائق سمجھا۔ اس کے بجائے انہوں نے تابع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی پیشکش بھیجی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کا پیغام قبول کیا۔ حالانکہ وہ ایک نوجوان اور غیر شادی شدہ دلہن کو منتخب کر سکتے تھے، مگر دنیاوی خواہشات کے تحت عمل کرنے والے نہیں تھے۔ خدیجہ ایک بیوہ تھیں جن کے 2 سابقہ نکاح سے 3 بچے تھے۔ تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کردار سے اس قدر متاثر ہوئے، بالکل اسی طرح جیسے پاکیزہ ہاجرہ کو لقب طاہرہ ملا تھا۔ ان کا نکاح آسمانی روشنی سے منور ہوا اور خوشی و سکون کی ایک مثال بن گیا جسے ہر مومن تجربہ کرنا چاہتا۔ اس نے اہل بیت کی بنیاد رکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسل کے لیے۔ حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 6 بچے پیدا کیے: قاسم، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ اور عبداللہ۔ یہ بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشی کا سبب تھے۔ ہر ایک میں نبی اور خدیجہ کی خصوصیات کی جھلک نظر آتی۔ افسوس، ان کے بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے۔ ان میں سے ایک، قاسم، نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب ابو القاسم دیا۔ ہجرت سے پہلے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے اور خدیجہ، ہماری ماں، نے ماں کی درد بھری نرمی سے کہا، میرے بیٹے قاسم کی وفات ہو گئی، وہ دودھ چھوڑنے سے پہلے ہی مر گیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، غم نہ کرو اے خدیجہ، وہ جنت میں ہے۔ پھر بھی خدیجہ روتی رہیں، کہتی رہیں، کاش وہ دودھ چھوڑنے کے قابل ہوتا تاکہ دودھ میرے سینے میں نہ رکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ نرمی سے تسلی دی، اے خدیجہ، کیا تم جانتی ہو کہ وہ اب جنت میں ہے اور وہاں دودھ پی رہا ہے؟ اپنی گمشدہ اولاد کے لیے ماں کی حیثیت سے خدیجہ نے کہا، مگر میں اس کی ماں ہوں، دودھ پلانے والی مجھے ہونا چاہیے تھا۔ ان کے یہ الفاظ ماں کی محبت اور غم کے شعلوں میں کہے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو گہرائی سے چھو گئے۔ کیسے نہ چھوتے؟ وہ بھی باپ تھے، اور نہ صرف کوئی باپ بلکہ رحمت کا باپ جو تمام جہانوں کے لیے برکت کے طور پر بھیجا گیا۔ وہ بھی بچے کی موت کا درد محسوس کر چکے تھے۔ نرمی اور محبت سے انہوں نے کہا، اے خدیجہ، کیا میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں دکھا دوں کہ تمہارا بچہ جنت میں دودھ پی رہا ہے؟ یہ لمحہ انتہائی اہم تھا۔ اس نے خدیجہ کے ایمان اور کردار کی گہرائی کو ظاہر کیا۔ خدیجہ نے جواب دیا، نہیں اے رسول اللہ، آپ کے الفاظ میرے لیے کافی ہیں، آپ پر ایمان میرے لیے کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ایسے وفاداری کے جواب میں اپنے دل کی محبت نہ دیتے؟ ظاہر ہے انہوں نے دیا۔ ان کے انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قربانی کے جانور کے بہترین حصے خدیجہ کے رشتہ داروں اور دوستوں کو بھیجوا کر ان کی یاد منائی۔ حتیٰ کہ ان کی وفات کے کئی سال بعد بھی حضرت عائشہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے باہر ایک آواز سنی جو خدیجہ کی یاد دلاتی تھی۔ سب کچھ چھوڑ کر وہ دروازے کی طرف دوڑے۔ ان کی محبت اور وفاداری اتنی گہری تھی کہ وہ بعد میں کہتے،
اب بھی ان کے انتقال کے کئی سال بعد میرا دل خدیجہ کی محبت سے بھرا رہتا ہے۔ مکہ کی فتح کے بعد جب بہت سے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کے لیے آمادہ تھے، انہوں نے خدیجہ کے قبر کے پاس اپنا خیمہ لگانے کا انتخاب کیا۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی ایگزسٹنگ کا حساب لگائیں تو یہ مجموعی طور پر 28 سال بنتی ہے۔ اس میں سے 25 سال وہ خدیجہ کے ساتھ گزارے جو ان کی زندگی کے 25ویں سال سے 50ویں سال تک تھیں۔ اس دوران انہوں نے کوئی دوسری زوجہ اختیار نہیں کی۔ ان کے انتقال کے بعد وہ مزید 2 سال اکیلے رہے، شاید اپنے غم سے نہ نکل پائے۔ ان کا گھر نبوت کی جھولی رہا جہاں آسمانی وحی نازل ہوئی۔ خدیجہ کا گھر ان پہلے گھروں میں شامل تھا جہاں قرآن کی تلاوت ہوئی اور نماز ادا کی گئی۔ یہ گھر خوشی، روشنی اور سکون سے بھرا ہوا تھا جس کی گونج زمانوں تک پھیلی۔ تصور کریں ایسا گھر جو نبوت کی جھولی بن گیا، وحی کے لیے پناہ گاہ۔ خدیجہ کا گھر وحی کے سب سے زیادہ گزرنے والے گھروں میں سے تھا، جہاں قرآن کی پہلی بار تلاوت ہوئی اور پہلی نماز ادا کی گئی۔ ایک گھر جو خوشی، روشنی اور سکون بکھیر رہا تھا، اس کی حقیقت زمانوں سے بڑھ کر تھی۔ یہ سب اس لیے تھا کہ یہ گہری محبت، ہمدردی اور رحمت پر مبنی تھا۔ جیسا کہ بدیع الزمان سعید نورسی اپنی تصانیف میں لکھتے ہیں، ہمدردی محبت سے زیادہ تیز ہے۔ محبت ایک شعلہ ہے جو جل کر مدھم ہو جاتا ہے، مگر ہمدردی میں جڑیں جمائے محبت روشن انگاروں کی طرح ہے جو دیر پا اور نشان چھوڑنے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے درمیان رفاقت نے ان کی شادی کے 15ویں سال میں ایک گہرا مفہوم اختیار کیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اور دل ایک غیر معمولی سفر کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ ان کے خواب اگلے ہی دن حقیقت میں نمودار ہونے لگے اور ان کا روحانی جوش بے مثال شدت کے ساتھ بڑھنے لگا۔ یہ الہی وحی کے آغاز کی ابتدائی نشانیوں میں سے تھے۔ آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غور و فکر کے لیے غار حرا کا رخ کرنا شروع کیا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کی ثابت قدم حامی کبھی بھی انہیں روکا نہیں یا ایسے الفاظ نہیں کہے جو ان کے دل پر بوجھ ڈالے، بلکہ وہ مکمل حمایت کرتی رہیں، حتیٰ کہ حمل کے دوران سخت پہاڑی راستوں سے چڑھ کر انہیں کھانا پہنچاتی تھیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آتے دیکھا تو وہ غار سے آدھی راہ تک اتر کر ان کا استقبال کرتے تاکہ وہ تھک نہ جائیں۔ ان کے ایک دوسرے کو دیکھنے پر چہرے خوشی سے روشن ہو جاتے۔ خدیجہ ان کا سکون، ان کی آنکھوں کی روشنی اور کبھی انہیں تکلیف نہ پہنچانے والی تھیں۔ ایک دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں عبادت میں مشغول تھے، فرشتہ جبرائیل نازل ہوا اور پہلی وحی اقرأ کا پیغام دیا۔ وحی کے اس روحانی بوجھ اور جبرائیل کی موجودگی سے متاثر ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل سے اتر آئے، خوف اور حیرت کے ساتھ لرزتے ہوئے۔ اگرچہ وہ کئی دروازوں پر سکون طلب کر سکتے تھے، اپنے قریبی دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ یا عالم وارقہ بن نوفل کے پاس، انہوں نے خدیجہ کے دلاسا بخش گلے کی طرف دوڑنے کا انتخاب کیا۔ جب وہ گھر پہنچے تو خدیجہ نے دروازہ کھولا۔ نبی انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے ڈھانپ دو، مجھے ڈھانپ دو۔ خدیجہ فوراً ان پر اپنا کپڑا ڈال کر جسمانی اور جذباتی آرام فراہم کرنے لگی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہاتھ پھیر کر انہیں تسلی دی اور ان کے دکھ کے لمحے میں سکون پہنچایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ پایا اور واقعہ بیان کیا تو کہا، مجھے خوف ہے کہ کچھ ہو گیا ہوگا۔ خدیجہ نے سب سے پر اعتماد الفاظ میں تسلی دی، فکر نہ کرو اے محمد، تم یتیموں کی پرواہ کرتے ہو، محتاجوں کی مدد کرتے ہو، رشتہ داروں کی حمایت کرتے ہو اور انصاف کے لیے کوشاں ہو۔ ہمارا خالق تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا اور نہ ہی تمہیں نقصان پہنچنے دے گا۔ کیا کمال کی مناسب اور حکمت بھری رد عمل تھی، بالکل اسی طرح جیسے حضرت ہاجرہ زوجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا موقف تھا۔ جب وہ بے آب و گیا صحرا میں اکیلی رہیں اور چاروں طرف زندگی کا کوئی نشان نہ ہو تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے سوال نہیں کیا۔ جب وہ خاموشی سے چل دیے تو ان کا ایک سوال تھا، کیا اللہ نے آپ سے ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم دیا اے ابراہیم؟ جب انہوں نے سر ہلایا تو حضرت ہاجرہ نے کہا، فکر نہ کرو، اللہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، اور ایمان کے ساتھ اپنی تنہائی کا سامنا کیا۔
जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी तौर पर इब्राहीम के वारिस थे, खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हाजरा की रूह को मुजस्सम किया। पहली वही के बाद खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मिशन पर ईमान लाईं, जैसा कि वो खातमुन नबीयीन थे। उन्होंने एक साथ वारका बिन नौफल के पास मुलाकात की, जो साबका सहीफों के आलिम थे। उन्होंने तस्दीक की, ये रूहुल कुदस है, ये जिब्राइल है, तुम वो मुंतज़िर आखिरी नबी हो। काश मैं इस दिन को देखने के लिए जिंदा रह सकता, जब तुम्हें तुम्हारे लोगों ने तुम्हारे शहर से निकाला, ताकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूं और मदद करूं। इस तारीखी लम्हे में खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजबूती से खड़े रहकर, कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ में हाथ डालकर उनकी बेमिसाल हिमायत की। सालों के दौरान जब वो अकेले तवाफ करते, अकेले नमाज पढ़ते, या जब कोई और मौजूद ना होता, खदीजा हमेशा उनके साथ थीं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमसफिर, उनका सहारा थीं, जब कोई और उनके साथ नहीं खड़ा था। जब इस्लाम फैलने लगा और साथ ही मजालिम और अजियतें बढ़ीं, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने तमाम माल व दौलत इस्लाम की खिदमत में लगा दिया। उन्होंने सबसे बड़ी सरमायाकारी की ताकि इस्लाम अपनी आइंदा नस्लों तक पहुंच सके। वो आज और कल के खदीजा के लिए नमूना बन गईं, जो इस्लाम के मुस्तकबिल की बुनियाद रखेंगी। खदीजा ने ये सिखाया कि एक फ़आल मुसलमान होना क्या होता है, जो इस्लाम की हिमायत सिर्फ माल से नहीं, बल्कि तवानाई, फ़िक्र और मौजूदगी से भी करता है। उन्होंने कभी गैर फ़आल रवैया इख्तियार नहीं किया, सिर्फ दूर से वकू पजीर होने वाले हालात को नहीं देखा, बल्कि वो इस्लाम के लिए जिद्दोजहद में मुकम्मल शरीक रहीं। अपने आखिरी पैसे तक उन लोगों की मदद में दिए जो दीन के लिए लड़ रहे थे, और खुद भी फ़आल हिस्सा लेती रहीं। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा एक पहाड़ की मानंद थीं, मजबूत और गैर मुतजलजिल। वो पहाड़ थीं जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हिसार करते। खदीजा इल्म में भी मालदार थीं। आखिरकार खदीजा ने इमाम अली रज़ी अल्लाह अन्हु की परवरिश की, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत के दरवाजे हैं, जिन्होंने कहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाज़ा है। इल्म के शहर में दाखिल होने के लिए खदीजा के बनाए हुए दरवाजे से गुजरना पड़ता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को पहली वही से 5 साल पहले अपने घर लाया, जब अली सिर्फ 5 साल के थे, ताकि अली के चचा के माली बोझ में आसानी हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खदीजा के साये में परवरिश पाए। इसी तरह ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम, जो अशरा मुबशरा में शामिल थे, भी खदीजा की परवरिश में परवान चढ़े और उनकी हिकमत और तरबियत से रहनुमाई हासिल की। एक काबिल ज़िक्र वाक़या खदीजा के रूहानी फ़हम की गहराई को ज़ाहिर करता है। एक दिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मोहम्मद, अल्लाह की तरफ से खदीजा को सलाम पहुंचा दो। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम पहुंचाया, खदीजा ने जवाब दिया, सलाम तो अल्लाह का है, जिब्राईल पर भी सलाम हो और आप पर भी सलाम, रहमत और बरकत हो। उनके जवाब से उनके दिल की रूहानी कैफियत अयां होती है। ऐसा जवाब सिर्फ किसी अजीम फ़हम व बसीरत रखने वाली से आ सकता था। खदीजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे मुश्किल वक्त में उनके साथ मजबूती से खड़ी रहीं। जब कोई और उनके साथ नहीं था, वो साबित कदम रहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अक्सर दूसरों की बेरहमी और सख्ती से बोझल थे, उनके नरमी भरे वजूद में सुकून पाते। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत से भरे दिल के साथ पैदा किया, जैसा कि कुरान में आया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुन रहीम। और फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी गैर मुतज़लज़िल हिमायत और बेमिसाल हमदर्दी के साथ इस इलाही रहमत का एक अहम हिस्सा बनी। हर आजमाइश में नबी के साथ खड़ी रहीं। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत के तौर पर भेजा गया था। उनके दिल में इस कदर नरमी और मोहब्बत के बावजूद लोगों ने उन्हें दुख पहुंचाया, उन पर लातादाद ज़िल्लत आमेज़ हमले किए और बार बार उन्हें रंज दिया। जब भी वो दुख, तौहीन या सख्त अल्फाज का शिकार होते, वो खदीजा की गोद में सुकून पाते। उनका सीना उनके तूफान ज़दा दिल के लिए एक पनाह बन जाता, लहरों को पुरसुकून करता और उनको हमदर्दी और मोहब्बत के साथ सुकून फराहम करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम के तौर पर बड़े हुए, अपने वालिद की परवरिश और माँ की मोहब्बत से महरूम।
वो अक्सर अपनी वालदा के कब्र के पास गुजरते और उन मुबारक आंखों से आंसू बहते। क्या हम आज अपनी तमाम दौलत, अपनी जानें भी नहीं देते ताकि ये आंसू न बहीं और रहमत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा न हों? क्या उन्होंने कभी न कहा, मैंने अपनी माँ की मोहब्बत और शफकत को याद किया और रोते हुए सबको मुतासिर किया? जिन्होंने वालदैन को खोने का दर्द महसूस किया, वो इस गम को समझते हैं। उनके लिए दादा की वफ़ात ने, जो उनके मुहाफ़िज़ थे, उनके दिल की तन्हाई को और गहरा कर दिया। मगर अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तन्हाई को रोशनी से भर दिया। खदीजा हमारी माँ, जो उनके लिए शिफा बख्श मरहम बन गई, वो वाकई एक इलाज थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में खुशी ले आई। और फिर वक्त आया, वक्त जुदाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से दरियाओं की मानिंद आंसू बहने लगे जब वो खदीजा के आखिरी लम्हात में उनके पास बैठे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के सर के नीचे रखा और दुआ की। जब उनकी रूह रुखसत होने को तैयार थी, उनकी नज़रें मिलीं। आंखें बेपनाह मोहब्बत और मानवियत से भरी हुई थीं। एक जोड़े की आंखों में जुदाई का नाकाबिले बर्दाश्त दर्द साफ नजर आ रहा था, जबकि दूसरी आंखें सुकून बयान कर रही थीं, जैसे कहती हूं, फिक्र न करो, हम दोबारा मिलेंगे। उनकी निगाह ऐसा महसूस कराती थी जैसे कहती हूं, अपने मिशन पर मजबूती से कायम रहो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। भारी दिल और कांपते होंठों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, देखो, वो दौलत और खूबसूरती का घर जो हमें पहली शादी में मिला और अब तुम्हारी जिंदगी के अख्तिताम पर हम इस खैमे में हैं, मैं तुम्हें सुकून नहीं दे सका। इन मुबारक आंखों से आंसू बहने लगे। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नर्म मुस्कुराहट के साथ कहा, फिक्र न करो मेरे अजीज शौहर, तुमने मुझे सबसे बड़ी दौलत दी, तुमने मुझे अबदी खुशी दी। ये नर्म अल्फाज और नजरें दिलों को लर्जा गई। वो रफाकत कभी नहीं भूली जा सकती, ना ही जुदाई का गम। काबा की बहन के नाम से मशहूरत घर, उनकी तमाम दौलत, जिंदगी, तवानाई और जज्बात सब इस्लाम के रास्ते में कुर्बान किए गए। उन्होंने अपनी जिंदगी एक हकीकी हमसफर और राजदान की तरह गुजारी, अपनी हिमायत में गैर मुतजलजिल रहीं। क्या जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कभी न कहा था, ए रसूलुल्लाह, अल्लाह की तरफ से खदीजा को सलाम पहुंचाओ? और उनके इंतकाल के फौरन बाद जिब्राईल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी दी, अल्लाह ने जन्नत में खदीजा के लिए मोती का घर तैयार किया है, जहां वो हमेशा खुश रहेंगी, न किसी दुख के साथ, न किसी सख्ती के बगैर। तसव्वुर करें, ऐसी खुशखबरी मिल रही हो। ये जन्नत का वादा था। जैसा कि बदियुज़्ज़मान सईद नूरसी ने कहा, जन्नत सुस्ती नहीं है। खदीजा ने दुनियावी आसाइश, सुकून और दौलत तर्क की और इस इनाम की कीमत अदा की। मक्का के सबसे खूबसूरत घर को इस्लाम के लिए कुर्बान करने पर अल्लाह ने उन्हें जन्नत में मोती का घर वादा किया। खदीजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक फौज की तरह खड़ी रहीं, उनके बोझ बांटती और उनके तन्हा दिल को सुकून पहुंचाती। उनकी मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को भर देती। मगर दुनिया की हर खूबसूरत चीज का इख्तिताम आना लाजिम है। तकदीर के मुकर्ररा वक्त ने आकर उनकी जिंदगी का इख्तिताम किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नजरें खदीजा पर जमाई, अपनी महबूबा की आंखों में घूरते रहे। अल्फाज अदा न कर सके, मत जाओ, क्योंकि वो जानते थे कि एक इलाही दावत है। आसमान के रब ने खदीजा, नबी के गम की तसल्ली को बुलाया। उनके इंतकाल का साल तारीख में साले गम के नाम से दर्ज हुआ, जिसने रहमत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गहरे गम को निशानजद किया। साल गुजरते गए, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा को कभी नहीं भूला। जब भी वो उन्हें याद करते, उनकी आंखें आंसुओं से भर जातीं और वो शौक व मोहब्बत से रोते। उन्होंने जमीन पर 4 खुतूत खींचे ताकि सबसे बाकिरदार खवातीन का तयन करें। सिर्फ वो लोग जो करीब से देखते, नोट करते कि खदीजा की नुमाइंदगी करने वाली लकीर सबसे लंबी थी, और सिर्फ मोहतात लोग देख पाते कि इस लकीर के साथ एक आंसू बह रहा है जो तख्लीक की सबसे खूबसूरत हस्ती के गाल पर गिर रहा है। जो लोग गौर से देखते, वो इस लम्हे में मोहब्बत, वफादारी और लगन देख पाते।